خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صدق الله مولانا العظيم. قال الله تعالى في شأن حبيبه في القرآن المجيد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبينا. میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید ایک آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے. دعا فرمائیے رب تعالیٰ میری زبان پر کلمہ جاری نصیب فرمائے اور آپ کا دائمہ آپ کی ذات میں شر و معمول نصیب فرمائے. ارشاد پاک ہے الذی خلق الموت، وہی ہے جس نے پیدا کیا موت کو والحیات اور زندگی کو. زندگی اور موت کا خالق عرش کا رحمان ہے. یہ زندگی اور موت کی کشمکش ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ دیکھا جائے کہ اس دنیا میں آ کر کون اچھے اعمال کر کے اپنے رب کو راضی کر کے جا رہا ہے. یہ دنیا کو اور دنیا میں بیچنے کا مقصد یہ ہے. الذی خلق الموت، وہی ہے جس نے موت پیدا کی. اگر وہ کسی کو زندگی عطا کر دیتا ہے تو یہ بھی اس کا احسان ہوتا ہے، اور اگر وہ کسی کو موت عطا کرتا ہے تو یہ بھی اسی کا کرم ہے. زندگی ملی ہے تو بھی احسان، اگر وہ کسی کو موت عطا کر دے تو یہ بھی اسی کا احسان ہے. اگر آپ اس سے پوچھیں کہ جناب زندگی تو سمجھ میں آتی ہے لیکن احسان اور موت احسان سمجھ میں نہیں آتا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کے لیے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ زندگی کو سمجھ میں آیا کہ یہ مالی تباہ کی کرم. موت کیسے احسان ہے؟ ایک شخص ہے بوڑھا، اچانک بیماری کا حملہ ہوا اور ابتدا کے کچھ دن تو اس کی اولاد نے اس کی بڑی دیکھ بھال کی اور اس کی دوا دارو کا بھی اہتمام کیا. لیکن جیسے جیسے بیماری دور پکڑتی گئی پھر اب ہر ایک شخص باپ کو ماں کو اگنور کرنے لگا. پہلے چارپائی کو کمرے میں رکھا گیا تھا، جیسے جیسے بیماری دور پکڑتی گئی پھر چارپائی کو کمرے سے نکال کر باہر صحن میں لا کے رکھ دیا گیا. پہلے دوا دارو کا بڑا لحاظ رکھا جاتا ہے، لیکن جیسے بیماری دور پکڑتی ہے پھر گھر کے اندر ڈسکشن ہوتی ہے کہ اب تو ہمارے اخراجات اتنے بڑھ گئے ہیں کہ ماں کی دوا پوری نہیں ہوتی، باپ کا خرچ پورا نہیں ہوتا. اور گھر میں ڈسکشن بھی ہوتی ہے کہ رات کو ماں جب کھانستی ہے، باپ کھانستا ہے تو بچوں کی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے. پہلے ایک زمانہ تھا بچپن میں کہ جب 3 بیٹے آپس میں لڑتے تھے کس بات پہ. چھوٹا کہتا ہے ماں میری ہے، بڑا کہتا ہے ماں میری ہے، اور درمیان والا کہتا نہیں ماں میری ہے. ان تینوں میں لڑائی ہوتی ہے اور یہ تینوں جب ماں کے پاس آ کے پوچھتے ماں تو بتانا تو کس کی ہے، تو مسکرا کے بات ٹال دیتی تھی. وہ کہتی ماں کہ بیٹے میں تمہاری سبھی کی ماں ہوں. اس سے پتا تھا آج لڑائی اس بات پہ ہوتی ہے. وہ کہتا ماں میری ہے، ماں میری ہے. ایک وقت آنا ہے جب اس بات پہ لڑائی ہونی ہے ماں تیری ہے، ماں تیری ہے. چھوٹا کہتا ہے مجھے پتا ہے میں نے 1 مہینہ اپنے گھر میں رکھا ہے، مجھے پتا ہے کیسے میں نے اخراجات افورڈ کیے اور اگلا مہینہ تم رکھ کے دیکھو. اور وہ بڑا کہتا ہے نہیں میرے تو اخراجات ہی افورڈ نہیں ہوتے، مہربانی ہے کہ اگلا مہینہ بھی آپ تم رکھ کے دیکھو. اب جب اولاد کا یہ انداز ماں باپ دیکھتے ہیں اور ماں جب ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے تو ڈاکٹر کہتا ہے ماں یہ ہے دوا، یہ ہے میڈیسن اور یہ ہے احتیاطیں اور یہ ہے خوراک. ماں دوا کے ساتھ آپ نے دودھ بھی پینا ہے، فروٹ بھی کھانا ہے. تو ماں جھکے ہوئے سر سے کہتی ہاں ڈاکٹر میں ایسا ہی کروں گی، ہاں ڈاکٹر میں ایسا ہی کروں گی. لیکن اس کا اترا ہوا چہرہ بتاتا ہے ڈاکٹر تو کہتا ہے دودھ بھی پینا ہے، میرے تو بیٹوں کے لیے میری دوا کے خرچ بڑے مشکل ہوئے ہیں، وہ تو میرے سامنے لڑتے ہیں. وہ کہتا تو رکھ، وہ کہتا تو رکھ. بچوں کا یہ انداز جب ایک باپ ایک ماں دیکھتی ہے تو پھر ڈاکٹر کو کان میں بلا کر کہتے ہیں
ڈاکٹر لگانا مجھے زہر کا ٹیکہ کہ مجھے موت آ جائے. میرا رب فرماتا ہے اس وقت ہم تمہیں موت بھی نہ دیتے تو تم کیا کر لیتے. تو اگر وہ کسی کو زندگی بخشتا ہے تو یہ بھی اس کا احسان ہے. اگر وہ کسی کو موت دے دیتا ہے تو یہ بھی اس کا کرم ہے. اور یہ موت اور زندگی کی کشمکش ہے کیا؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ دیکھا جائے، آزمایا جائے، پرکھا جائے اس دنیا میں آ کر اپنے رب کو کون راضی کر کے جاتا ہے. میں اور آپ یہاں تشریف فرما ہوئے ہیں. 3 مقاصد مختصر آپ کے سامنے رکھ کے اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں. پہلا مقصد کیا ہے؟ پہلا مقصد ہے دعا. میں اور آپ جناب محترم بزرگ آپ جناب محمد یاسین صاحب، یہ ہمارے بہت ہی بزرگ قابل صد احترام ہیں. ان کی والدہ کا انتقال ہوا. ان کے رسالہ صاحب کے لیے آپ نے ختم پاک اہتمام کیا. تو پہلا مقصد دعا ہے، دعائے مغفرت ہے. اور رب کی بارگاہ میں التجا یہ ہے کہ مالک ماضی کی زندگی بھر کی نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان کی کامل بخشش فرما دے. دعا ہے، یہ دنیا کہانی نہیں ہے. دعا کا معنی مانگنے کے ہے. دعا کس چیز کا نام ہے؟ مانگنا. یہ انسان بندوں سے نہیں مانگتا، یہ انسان رب سے مانگتا ہے. کیونکہ دنیا داروں سے مانگو تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، رب سے نہ مانگو رب تب ناراض ہوتا ہے. وہ کہتا ہے میری دہلیز پہ آؤ، مجھ سے طلب کرو، ہماری چوریوں کو بھر دوں. میرے حضور علیہ السلام کا زمانہ ہے. ایک بوڑھی خاتون اللہ کے گھر کی صفائی ستھرائی کا کام کرتی ہے. کچھ دن وہ میرے رسول کو نظر نہ آئی تو حضور نے پوچھا وہ بوڑھی خاتون کدھر گئی؟ بتانے والوں نے بتایا حضور جی اس کا تو انتقال ہو گیا. حضور فرمایا مجھے بتایا کہ اس کے جنازے میں جانا ہے. کہا آپ کے آرام کا لحاظ تھا. مختصر یہ کہ حضور السلام کو اس بوڑھی خاتون کی قبر کی نشاندہی کروائی گئی. میرے حضور اٹھے اور پہنچے اور جا کر اس بوڑھی خاتون کی قبر پر دعائے فاتحہ کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. مجھے بتاؤ جس کی قبر میں چل کے خود میرے رسول گئے ہوں اور اس کی بخشش کے لیے ہاتھ اٹھا دیے ہوں، کیا اس کی بخشش میں کوئی شک رہ سکتی ہے؟ وہ کسی نے کہا تھا آئے میرے مزار پہ وہ گھونگھٹ اتار کے، آئے میرے مزار پہ وہ گھونگھٹ اتار کے، مجھ سے نصیب اچھے ٹھہرے میرے مزار پہ. تو حضور اس کی قبر پہ گئے تو مجھے بتاؤ کیا اس کی بخشش میں کوئی شک رہ سکتی ہے؟ تو میرے حضور جانے والوں کے لیے دعائے بخشش فرمایا کرتے تھے. بلکہ حضور کے زمانے میں ایک شخص حضور کی مجلس میں آتا تو ساتھ اپنا چھوٹا بیٹا بھی لے آتا. جیسے یہ بچہ بیٹھا ہوا ہے تو اپنے باپ کے پاس بیٹھا ہوا تو وہ بھی آتا اور اپنے باپ کے پہلو میں بیٹھ جاتا. تو باپ بھی گفتگو سنتا اور بیٹا بھی حضور کے ٹکڑے کی زیارت کرتا. کچھ دن وہ میرے رسول کو دونوں نظر نہ آئے تو حضور نے ایک دن پوچھا کہ وہ شخص نظر نہیں آتا. تو عرض کیا گیا حضور جی وہ جو بیٹا مجلس میں آتا تھا نا اس بیٹے کا انتقال ہو گیا تو لہذا اس وجہ سے وہ باپ مجلس میں نہیں آ رہا. حضور اٹھے کر پہنچے، اس کے ساتھ تعزیت کی، بخشش کے لیے دعا کی اور پھر اس شخص کو 2 اختیارات دی. کہا صاحب اگر تو دونوں میں سے جون سا اختیار کرنا چاہے ہم وہ تمہیں عطا کر دیں گے. پہلی بات یہ ہم تیرے بیٹے کو زندہ کر دیتے ہیں، وہ جوانی تک تیرے ساتھ رہے گا. پہلا یہ اختیار ہے. اور دوسرا اختیار یہ ہے اگر تو چاہے کہ کل بروز معاشر تو جب جنت میں جائے تیرا پتر تیرے لیے دروازہ کھول. کون سی آپشن کو اختیار کرنا چاہتا ہے؟ کیا اختیار کرنا؟ عرض کیا حضور یہ جو دوسری آپشن آپ نے فرمائی ہے میں چاہتا ہوں جب جنت میں جاؤ میرا پتر میرے لیے دروازہ کھول. تو حضور جانے والوں کے لیے دعائے بخشش فرمایا کرتے تھے. تو یہاں میں اور آپ دعائے بخشش کے لیے حاضر ہوئے ہیں. نمبر 1 مقصد. نمبر 2 اگر فقط دعا ہوتا تو میں بھی گھر میں بیٹھ کے کر سکتا تھا، آپ بھی اپنے گھروں میں بیٹھ کے کر سکتے تھے. یہاں ہم شامل یا یہاں ہم حاضر کیوں ہوئے ہیں؟ رشتہ دار اپنا وقت نکال کر کیوں حاضر ہوئے ہیں؟ اس کا مقصد یہ ہے احساس، درد، کسی کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا، کسی کے درد کو اپنا درد سمجھنا. ہم جناب بزرگ بات کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوئے ہیں، ہم ان کو بتانے آئے صاحب یہ ٹھنڈی چھاؤں کا چلا جانا یہ صرف آپ کا دکھ نہیں ہمارا بھی دکھ ہے. مائیں تو سانجی ہوا کرتی ہیں یار کہ اگر کسی کی ماں چلی گئی تو یوں سمجھو کہ جیسے اپنی ماں چلی گئی. بلکہ انسان کو قدر محسوس ہوتی ہے کہ ان کا سایہ تو چلا گیا، میرے پاس اللہ نے سایہ گھنا دیا ہے تو اللہ مجھے قدر کی توفیق نصیب فرمایا. تو احساس کے پیش نظر میں اور آپ یہاں
بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ احساس میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا عملی ثبوت تھا۔ حضور لوگوں کا دکھ درد سمجھا کرتے تھے، اس دکھ درد کو بانٹا بھی کرتے تھے۔ ایک بوڑھی خاتون ہے، اشارہ کر کے رسول کو بلاتی، حضور فرمایا کہ پوچھو اس نے کیا کرنا ہے؟ تو بتایا گیا کہ حضور یہ آپ سے چند باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ حضور فرمایا کہ کہو۔ اس نے کہا یہاں نہیں، وہاں شہر میں جا کے بات کریں۔ حضور اٹھے اور اس کے قریب چلے گئے، گھنٹوں کان لگا کر اس کی بات سنتے رہے۔ جیسے ہی حضور اسلام السلام واپس مجلس میں تشریف لائے تو کسی نے کہا حضور جی وہ تو پاگلا ہے، اس نے آپ کا قیمتی وقت ضائع کر دیا، اس کی تو مدینے میں کوئی نہیں سنتا۔ حضور فرمایا جس کی مدینے میں کوئی نہ سنے گا، محمد بھی اس کے ٹکڑے نہ سنوں، کسے جا کے سنا ہے۔ اور پھر اس عورت کو کہا جب تیرے دکھ بڑھ جائے مدینے کے کسی کونے میں روک کے مجھے اپنے دکھ سنا دیا۔ یا بھلا زمانہ تھا جب کسی کا کوئی دکھ ہوتا حضور کی دہلیز پہ آ جاتا۔ آج دکھ ہو تو بتائیں کسے، درد ہو تو دکھائیں کسے، کس کے پاس جا کے اپنا دکھڑا روئیں۔ لیکن یہ معاشرہ اتنا ستم ظریف ہے کا جب وہ شکار ہوتا ہے، حال دل کس سے کہیں کہ تیرے شہر کے لوگ، حال دل کس سے کہیں کہ تیرے شہر کے لوگ، قصہ غم کو بھی ڈھولک کی صدا کہتے ہیں۔ تو ہم کسی سے اپنا درد بیان کر دیں، اپنا دکھ بیان کر دیں تو آگے سے وہ بات کرتے ہیں۔ اور میں کہا کرتا ہوں اپنا دکھ اور اپنے یہ آنسو لوگوں کے سامنے ضائع نہ کرو، اپنے یہ آنسو سچے رب کی دہلیز پہ بہایا کرو، جو تمہارے دکھ سنتا ہے، تمہارے دردوں کا بتاوا بیان کرتا ہے۔ رات کے پچھلے پہر میں مصلی بچھا کے سارے دکھ اپنے رب کو سنا لیا کرنا، سارے دکھ، سارے درد، سارے دکھڑے اپنے سونے رب کو سناؤ، کیونکہ وہ ایسا غمخوار ہے۔ بندے سو جاتے ہیں، محبوب سو جاتے ہیں، عاشق کا معشوق سو جاتا ہے، لیکن میرا رب جو ہے وہ جاگتا رہتا۔ ادھی رات دا جاگنا بہت اوکھا، ایک جاگدا یار دا یار راتی، ایک جاگدا عشق دی مرز والا تے دوجا جاگدا پہرے دار راتی، ایک جاگدا چور سائی دا تے دوجا جاگدا پہرے دار راتی، یار فریدا اے سارے سو جاندے ایک جاگدا پروردگار راتی۔ جب بھی تم اسے پکارو گے اس کی رحمتیں تمہیں جواب دیں۔ تو معاشرے کے اندر درد اتنا زیادہ ہے، حضرت اشفاق علیہ الرحمہ نے کہا تھا لوگ وہ کندھا تلاش کرنا چاہتے ہیں جس کندھے پہ سر رکھ کے اپنا دکھڑا سنا سکے۔ کاش میں اور آپ امت کا درد سمجھیں۔ یہ جو آج تصادم ہے، ایک دوسرے کو دکھ پہنچا کے بندہ خوش ہوتا ہے، کہتا نہیں نہیں میں نے جو اس کو رنج پہنچایا، میں نے اس کو جدا کر دیا، میں نے اس کو نوکری سے نکال دیا، اور بڑا خوش ہوتا ہے۔ صاحب یہ دکھ ہیں، لوگوں کے دکھ سنا کریں، سمجھا کریں، درد کو بیان، درد کو محسوس کیا کرے، امتی بن کر جینے کا مزاج اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ اور یہاں پہ ایک اور بھی بات کہنا چاہوں گا، زندہ لوگوں کی قدر کیجیے۔ جب لوگ چلے جاتے ہیں پھر ہم چارپائیوں پہ ان کے جنازے بھی اٹھنے نہیں دیتے، ہم کہتے نہیں نہیں جنازہ نہیں جانے دیں۔ صاحب جب وہ زندہ تھے تب کوئی حال ہی پوچھنے آیا، جب وہ حیات تھے تب تو کوئی پوچھنے نہیں آیا۔ اب انتقال کرتے ہیں تو برادری کے لوگ اٹھ کے آ کے کہتے ہیں جس کی روٹی میری بنتی ہے وہ کہتا ہے کفن میرا بنتا ہے۔ اور جب زندہ تھے تب کوئی پوچھنے کیوں نہیں آیا؟ جب وہ زندہ تھے، جب زندہ تھے تب دوا دارو کا کیوں کسی نے نہیں پوچھا؟ تب تو کہتے نہیں نہیں میرا اور اس کا جینا مرنا ختم ہو گیا، میں نے اس کے گھر جاتا، ہم نے اس کے گھر میں جاتے، ہم نے اپنا الگ سے جو ہے وہ سیٹ اپ رکھا ہوا ہے، ہم ان کے گھر میں نہیں جاتے۔ لیکن جیسے ان کا انتقال ہوتا ہے پھر تھاڑے مار مار کے لوگوں کو ظاہر کرتے ہیں کہ میں تو اس کا بڑا قریبی تھا۔ خدا را زندہ لوگوں کی قدر کیجیے۔ فقیر شخص کسی امیر شخص کے گھر کے سامنے ہی جا کے دروازے میں دستک دیتا ہے، باہر آیا تو پوچھا کیا ہے بابا؟ کہا بیٹے 2 دنوں کا بھوکا ہوں، ایک روٹی کھانے کے لیے دے دو۔ کہنے لگا جا بابا معاف کر، مجھے دینے کے لیے تجھے کچھ نہیں ہے۔ بابا نے کہا بیٹا دیکھنا 2 دن ہو گئے بھوکا ہوں، مجھے روٹی تو دے دو۔ اس نے جھٹ سے دروازہ بند کیا، کہا جا بابا معاف کر۔ بابا نے پھر دروازے پہ دستک دی، اب کی بار غصے سے دار پیلا ہو گیا، بابا پہلے کہا نہیں ہے کچھ نہیں ہے تجھے دینے کے لیے، بار بار دروازہ کیوں کھٹکھٹاتا ہے؟ تو بابا نے کہا بیٹے ایک بات ہے۔ کہا کہو۔ کہا وہ کیا ہے؟ کہا کہ اگر میں تمہارے گھر کے سامنے گر کے مر جاؤں تو آپ میرے لیے کیا کریں گے؟ اگر آپ میرے گھر کے سامنے گر کے مر گئے تو آپ میرے لیے کیا کریں گے؟ تو صاحب مکان کہنے لگا کہ جناب اگر آپ انتقال کر گئے تو آپ کو میں غسل دوں گا، کفن پہنا کے آپ کو دفنا دوں گا۔ اس نے کہا پتر جب مر جاؤں بغیر کفن کے دفنا دینا، ابھی بھوک لگی ہے، ایک روٹی
روٹی کھانے کے لیے دے. جب زندہ ہوتے ہیں تب کوئی نہیں پوچھتا. معذرت کے ساتھ اگر آپ مجھے اجازت دیں ایک بات کہہ دوں, ہم وہ فروٹ جو والدین کے انتقال پہ رکھتے ہیں, اگر وہی فروٹ ان کو زندہ کھلایا تھا زندگی کے 4 دن بڑھ جانے تھے. پھر ہم پیٹیاں لا کے رکھتے ہیں, یہ بھی ان کے لیے, یہ بھی ان کے لیے. صاحب زندہ تھے تب کسی نے کیوں نہیں پوچھا؟ جب زندہ تھے تب کسی نے حال کیوں نہیں پوچھا؟ ایک سچ کہانی, میں نہیں اپنے رشتے داروں کے یہاں جاتا. کیوں نہیں جاتے؟ وہ تو ان کو تو ایٹیکیٹس نہیں آتے, ان کو تو آداب نہیں آتے. مختلف کپوں میں وہ چائے پیش کرتے ہیں, میں نہیں ان کے گھر میں جاتا. صاحب تمہیں کیا پتا لوگوں کی کتنی مجبوریاں ہوتی ہیں, تمہیں کیا پتا کوئی کسی کا جو ہے وہ برتن مانج کے کسی کے وہ اپنی ضروریات کو پورا کرتے ہیں. اگر تمہیں اتنا ہی چاہ لاڑ تھا تو کبھی ان کے گھر میں جاتے, 12 کپ ان کے گھر میں لے جاتے. دیکھنا لوگ بھی آنے لگ جانے تھے, آمینہ کلال بھی راضی ہو جانا تھا. ہمیں اس طرف آنے کی ضرورت ہے. احساس کیجئے, خدا را احساس کیجئے, درد رکھیے. ہم اپنے بھائیوں کو, اپنے سگے بھائی کو نہیں پوچھتے, اور امیر کبیر چودھری کو کہتے ہیں یہ میرا بیل لگتا ہے, اسٹیٹس لگاتے ہیں یہ میرا یار ہے. یہ ابھی رمضان کا موسم بیتا ہے, ہم نے افطار پارٹیاں کی ہیں, سگے بھائی کو بلایا نہیں, فلان چودھری کی بھی دعوت کی ہے, فلان کی بھی دعوت کی ہے. ہم سگے کو پوچھتے نہیں ہیں اور دوسروں کو کہتے ہیں یہ میرا بیل لگتا ہے, یہ میرا بھائی ہے. خدا را زندہ لوگوں کی قدر کیجیے, احساس کیجیے. اللہ ہمیں احساس کی توفیق نصیب فرما. جن کے پاس یہ نعمت ہے نا خدا را, ان کی قدر کیجیے. جب یہ سایہ پھٹ جاتا ہے, جب یہ چھاؤں میسر نہیں آتی, پھر انسان ڈھونڈتا ہے, پھر نہیں ملتا, خدا را نہیں ملتا. ہمارا مسئلہ یہ ہے, ہمیں قدر نعمت زوال نعمت کے بعد ہوتی ہے. جب 4 پائی اٹھ جاتی ہے پھر آپ چراغ لے کے بھی ڈھونڈو, وہ 4 پائی نہیں ملتی یار. پھر انسان کہتا کاش ایک مجھے موقع ملتا, ماں کے پاؤں دبا لیتا, ماں کے پاؤں کو بوسہ ہی دے دیتا, ماں کے پاس بیٹھ جاتا. چیزیں بار بار مل جاتی ہیں لیکن گئے ہوئے رشتے واپس پلٹ کے نہیں آتے. پچھلے دنوں میں نے ایک شخص کو دیکھا, اس نے اتنی بڑی گاڑی کے اندر اپنی ماں کا جوتا رکھا ہوا ہے. تو پوچھا گیا یہ کیا؟ کہا ماں کی بڑی آرزو تھی لیکن اس وقت میں بڑا غریب تھا, آج اللہ نے مسائل دیے, جی چاہتا ہے کاش میری ماں زندہ ہوتی, اس کو بھی سامنے والی سیٹ پہ بٹھاتا اور ان کو ساتھ لے کے جاتا. ہمارے ایک دوست ہیں, تو وقت کی تنگی تھی تو انہیں اپنی ماں کے علاج کے لیے پیسے میسر نہ تھے. گدھا گاڑی کے اوپر بٹھا کے ماں کو ہسپتال کی طرف لے کے جاتے تھے, گدھا گاڑی پہ بٹھا کے. آج اللہ نے مسائل عطا کیے, اس سے پوچھا کہ کوئی آرزو؟ کہتے صرف ایک آرزو ہے, کاش ماں زندہ ہوتی, ساتھ بٹھا کے ہاسپٹل لے کے جاتی. تو خدا را زندہ لوگوں کی قدر کیجیے. اگر اللہ نے رشتے دیے ان کی قدر کیجیے. یہ والدین کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ حضرت ویسے کنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نام جانتے ہیں, حضور سے ملاقات کے لیے گئے. ماں اگر آپ اجازت دیں تو حضور سے ملاقات نہ کرو. کہا بیٹا چلے جاؤ لیکن جلدی واپس پلٹ آنا. گئے حضور نہ ملے, واپس پلٹ آئے. آپ بھی کہنا ہے حضور کا دیدار نصیب. اللہ اکبر. ایک دن حضور فرمایا کہ مجھے یمن سے میرے یار کی خوشبو آتی. کہا حضور جی کہ اگر وہ آپ سے اتنا پیار کرتا تو ملنے کیوں نہیں آیا؟ اگر وہ آپ سے اتنا ہی پیار کرتا تو ملنے کیوں نہیں آیا؟ کہا اس کی بوڑھی ماں ہے, اس کی خدمت میرے تک آنے نہیں دیتی. اللہ اکبر. پھر کہا کہ اگر کوئی میرے اویس کو ملے تو اس کے پاس جائے اور میری امت کی بخشش کے لیے دعا کروائے. پتا چلا جو ماں کی خدمت کرتے ہیں اللہ ان کی دعاؤں کو بھی قبول فرماتا ہے. ایک ہوتی ہے دعا لینا, ایک ہوتا ہے دعا کروانا. اور صاحب دعا لیا کرے, دعا کروانے کا نہ کہا کرے. آپ عمل خدمت اتنی کریں کہ جب بھی ماں مصلی پہ جا کے بیٹھے اور کہے اللہ میرے پتروں کو کبھی چھوڑ نہ آنے دیں. اللہ سب کی ماں کو سلامت رکھے. میں جب بھی ماں جی کو فون کرتا ہوں تو میں کہتا چلو ٹھیک ہے ماں جی, اب میں نے درس قرآن کے لیے جانا ہے یا کہیں اور جگہ پہ, تو میں ایسے کہہ دیتا ہوں. امی جی آگے کہتے ٹھیک ہے پتر اللہ خیر کرے, لیکن میں قصدن کال ہی کاٹتا. ماں دعائیں دیتی رہتی ہے اللہ میرے پتر کو سکھ دے, اللہ میرے پتر کو کبھی چھوڑ نہ آنے دے. خدا یہ لہجے, یہ دعائیں انسان اگر ڈھونڈنا بھی چاہے تو ملتی نہیں ہے. جن لوگوں کے پاس یہ رشتے ہیں خدا ان کی قدر کیجیے. اللہ اکبر. کو کہا کوئی میرے اویس کو ملے تو اسے کہنا میری امت کی بخشش کے لیے دعا کرے. جناب عمر اور جناب علی رضی اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے حضور کے وصال کے بعد
वैसे करनी के पास गए तो देखा बकरियां चरा रहे थे, तो कहा ये है वह, कहा हाँ ये है वैसे। जाके करीब गए और जाके हुजूर का नाम और पैगाम सुनाया तो जनाब वैसे करनी की आंखों से छम छम आंसू की बरसात होने लगी। कहा मुझे बताओ मेरे हुजूर के लबों पे मेरा नाम कैसे आया था? अल्लाह अकबर। और फिर जब ये पैगाम दिया कि हुजूर फरमाया था कि मेरी उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ करें, तो फिर एक गिला भी किया, कहा कि बिलाल जो है वो हबश से आगे, सलमान जो है वो फारस से आगे, ये यमन कोई दूर थोड़ी था, आप मिलने क्यों नहीं आए? तो हजरत वैसे कनी ने बात की नोयत को बदल दिया, कहा चलो ठीक है, तुमने हुजूर को देखा, तुमसे एक सवाल पूछूं, तुमने हुजूर को देखा? तो जनाब उमर कहने लगे और जनाब अली कहने लगे हाँ 24 घंटे देखा। तो कहा फिर एक सवाल करूं? कहा करो। कहा मुझे बताओ हुजूर के ये अबरू खुले थे या जुड़े हुए थे? खुले थे या जुड़े थे? क्योंकि इस तरह तो देखा नहीं था। अब जनाब उमर जनाब अली को देखते हैं, जनाब अली जनाब उमर को देखते, पता नहीं है कि जुड़े थे या खुले थे। तो कहा बताओ ना, मैंने तो देखा नहीं, तुमने देखा, तुम बताओ हुजूर के अबरू जुड़े थे या खुले थे? तो खामोश हो गए। कहा फिर सुनो, अगर कोई दूर से देखता तो खुले नजर आते, करीब आके देखा तो जुड़े नजर आते। पता चला जो माँ बाप की खिदमत करता है रसूल की निगाहों में हुआ करते हैं। तो माँ बाप की खिदमत कीजिए, एहसास कीजिए। तो दूसरा मकसद एहसास था। तीसरा मकसद और आखिरी मेरी बात, तीसरा मकसद यह है, मैं किसी के लिए बैठा हूँ, आप किसी के लिए बैठे हैं, कल एक वक्त आएगा मेरे लिए भी लोगों ने बैठना, आपके लिए भी लोगों ने बैठना। जब यार ये वक्त आना ही है तो फिर मजा नहीं है कि इंसान खुद चल के रब की तहरीस पे आए। फिर जो लोगों ने उठा के छोड़ के आना है, मजा नहीं है कि इंसान अपने पाँव पे खुद चल के रब की तहरीस पे आए। उसकी रहमतें सदाए दिल नवाज दे रही हैं, आओ उसकी तहरीस पे आए, आओ तौबा करो, वो बड़ा करीम है, 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। मैं आपसे पूछूं कि एक माँ अपने बेटे से इतना प्यार क्यों करती है? उसको तो अगर अमीर लोगों के घर के बर्तन मांजने पड़े वो उससे गुरेजा नहीं करती, वो अमीर लोगों के घर की गालियां भी खाती है। वो किसी ने कहा था ना, शहर में आके पढ़ने वालों भूल गए हो किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा था। आज औलाद पढ़ लिख जाए तो कहती है माँ तुझे क्या पता, वो साहिब जिसने तुझे इतना कुछ करके दिखाया वो तो तेरे रोने पे समझ जाती थी ये रोना भूख की वजह से या दर्द की वजह से है। आज हमारे यहाँ औलाद हुई है तो पता चलता है, तो माँ कहती है और घर वाले कहते हैं नहीं, हम कहते हैं इनको फीड करवा दो, कहते हैं नहीं ये दूध की वजह से नहीं रो रहा, पेट में दर्द है इसलिए रो। क्या कनेक्शन आपने रखा है? माँ को पता चल जाता है कि ये भूख की वजह से रोता है, ये दर्द की वजह से रोता है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो ये रिश्ते हैं, अल्लाह अकबर। तो माँ अपने बेटे से इतना क्यों कुछ करती है? मैं आपसे पूछूं, माँ इतना लाड इतना प्यार क्यों करती है? तो आपका जवाब ये होगा कि क्योंकि माँ ने जन्म दिया है। यार जिसने जन्म दिया वो इतना प्यार करती है, और जिसने खलक किया होगा वो कितना प्यार करता है। तो आइए उसकी तहरीस पे आइए, सच्चे दिल से तौबा कीजिए और रब से माफ़ी मांगिए। वो बड़ा करीम है, बंदों के गुनाहों को माफ़ कर देता है। आखिरी बात ये कि देखिए आप अहबाब, मैं आपकी तवज्जो का तालिब हूँ, मुख्तसर सा बस पकड़ लीजिए। देखिए मैं और आप हम बैठे हैं खत्म पाक के लिए, इसका इनकार जरूर करना चाहिए, बिल्कुल कीजिए, इसका कतन कोई इनकार नहीं है। लेकिन मेरा आपसे एक सादा सा सवाल है कि जिस माँ ने आपके लिए मेरे लिए इतना कुछ किया, क्या जब उनका इंतकाल हो, कुल शरीफ का एक खत्म, उसके बाद 10वें का, उसके बाद 40वें का और उसके बाद साल बाद, क्या माँ के जाने के बाद ये 3 इवेंट से माँ का हक अदा हो गया? माँ ने तो मेरे लिए कितना कुछ किया था, बाप ने तो मेरे लिए कितना कुछ किया था, क्या ये 4 मरतबा दुआ करने से माँ का हक अदा हो गया? तो फिर मैं क्या करूँ? मैं आपको सादा सी बात बताऊँ, यहाँ दिन हम साल में सिर्फ पहली मरतबा ये 4 इवेंट होता है, फिर उसके बाद 7 साल के बाद चलता है ना इवेंट। तो क्या माँ का हक अदा हो गया? तो आपका भी जवाब होगा नहीं। तो फिर मैं और आप क्या करें? आप खुद को खींच कर 5 वक्त के नमाजी बन जाए, 5 वक्त के नमाजी बन जाए, फिर क्या